اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ نوح کے 2 رکوع ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں گزشتہ انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر کے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ جس نے بھی انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی، ان کے اس پیغام ربانی کو قبول نہیں کیا، وہ سزا کے مستحق ٹھہرے۔ پچھلی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد وجہد اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن حکیم کا انکار کرنے والوں کی سزا کا ذکر تھا۔ تو تمام عالم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، تو اقوام عالم میں جو واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے وہ نوح علیہ السلام کا ہے۔ کشتی نوح سے متعلق واقعات دنیا بھر کی اقوام میں مشہور ہیں۔ ہر قوم کا اپنے اپنے دائرے میں ان واقعات سے متاثر ہونا اور نسل در نسل ایک دوسرے کو اس کے حوالے سے آگاہ کرنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اسی تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ذریعے سے تمام اقوام عالم کو وہ واقعہ یاد کرایا جا رہا ہے جو قوم نوح کے حوالے سے وقوع پذیر ہوا تھا۔ گویا کہ ماضی کی تاریخ ایام اللہ کے ذریعے سے قرآن حکیم اپنے پیغام کی نصیحت انسانیت کے نام منتقل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں فرمایا گیا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا۔ ان کا بنیادی پیغام کیا تھا؟ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ آپ جا کر اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایک دردناک عذاب ان پر آئے۔ انذار تمام انبیاء کی تعلیمات کا سب سے پہلا بنیادی اساسی اصول ہے کہ جب قومیں ظلم و تکبر، کفر و شرک میں مبتلا ہوں تو انہیں ڈرایا جائے، تنبیہ کی جائے۔ انسان کو اگر غلط کام پر کوئی تنبیہ ہو تو بہت ممکن ہے کہ لوگ اس تنبیہ پر درست راستے کی طرف متوجہ ہوں اور غلط کاریاں چھوڑیں، مظالم اور گناہوں سے برات کا اعلان کریں۔ تو انبیاء علیہم السلام انذار کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پہلا فریضہ یہی کہ انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو نبی سب سے پہلے ظالم قوموں میں منذر بن کر آتے ہیں ڈرانے کے لیے، اور یہ ڈرانے کا عمل ان سرمایہ داروں، حکمرانوں، طاقتور طبقات کو ہوتا ہے جو انسانیت پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جب جدوجہد اور کوشش شروع کی تو آپ پر ایمان لانے والے غریب اور کمزور لوگ تھے، اس لیے نوح علیہ السلام نے جب ان مالا اور مترف کو ڈرایا تو نوح علیہ السلام پر جو سب سے پہلا اعتراض ان کا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں اراذلنا بادی الرائے، ہمارے ذلیل اور کمینے لوگ جو ہیں وہ تمہاری مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو ہم تمہاری مجلس میں کیسے بیٹھیں؟ تو غریب دشمنی ان کے دماغوں میں گھسی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایسے متکبروں اور ظالموں کو ڈرانے کا کام انبیاء علیہم السلام کرتے ہیں۔ غریبوں اور کمزوروں کے لیے تو شفیق اور رحیم ہوتے ہیں، اسی لیے وہ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں یہ ڈرانے کا عمل قوم کے لیڈروں اور رہنماؤں کو ہے جو متکبر ہیں، انسان دشمن ہے۔ قال یا قومی، قرآن حکیم نے پہلے تو یہ بات کی کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے انذار کے لیے بھیجا، اب یہاں سے آگے جتنی بھی گفتگو ہے وہ نوح علیہ السلام کی ہے۔ قال، نوح علیہ السلام نے جا کر اپنی قوم سے کہا یا قومی انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں، یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ جو تمہاری حرکات و سکنات ہیں، انسانیت دشمنی کے جو تمہارے رویے ہیں، اللہ کے ساتھ جو تم شریک ٹھہراتے ہو، تو اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے عذاب آنے سے پہلے اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ان پر حجت قائم کرنے کے لیے اپنا کوئی نذیر اور نبی ضرور نازل کرتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ تو یا قومی انی لکم نذیر مبین، یہاں نوح علیہ السلام نے اپنی نسلی قوم کو قوم کہا ہے، نسلی اور وطنی، وہ زمین بھی، وطن میں بھی، نسل میں بھی اسی نسل سے ہیں، اسی زبان اور تہذیب سے ہیں۔ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، تو وطن جس میں نسل اور ایک ہی زبان بولنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، مذاہب کی بنیاد پر اقوام تشکیل پذیر نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن حکیم جہاں بھی انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے وہاں ہر نبی اپنی کافر قوم کو قوم کہہ رہا ہے، یا قومی، اے میری قوم۔ اب یہ قوم مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر تو نہیں ہے، اگر عقیدے کی بنیاد پر ہوتی تو انہیں ڈرانے کا کیا مطلب؟ ڈرانا تو انہی کو ہے کہ جو ابھی کفر اور شرک پر اور انسانیت پر مظالم ڈھانے والے ہیں، لیکن نسلی اور وطنی اعتبار سے وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اس لیے فرمایا یا قومی، اے میری قوم
انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے واضح ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ کیا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ واطیعون، تین باتوں کا حکم دیا کہ ایک تو خالصتاً اللہ کی غلامی کرو، یہ پتھروں اور بتوں کی، اور یہ تم نے اپنی غلامیاں کرانی شروع کی ہوئی ہیں، لوگوں سے باز آ جاؤ اس سے، تمام انسان اللہ کی عبادت کریں، نمبر ایک۔ واتقوہ، اسی سے ڈرو، اور اللہ سے ڈر کر عدل و انصاف کا نظام قائم کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اسی آیت کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقویٰ کی تفسیر قرار دیا ہے۔ تو واتقوہ، اللہ سے ڈر کر عدل و انصاف قائم کرو، واطیعونی، اور میری ہی اطاعت کرو، میرے احکامات کو مانو، اس لیے کہ میں رسول بن کر آیا ہوں۔ تو اب اتھارٹی تمہاری نہیں چلے گی، تم اپنی حکمرانی کو چھوڑو، اور تم سب جتنے بھی حکمران بنے پھرتے ہو تم میری اطاعت کرو۔ نبی آ کر اپنی حکومت قائم کرتے ہیں، اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی اس اتھارٹی کا اعلان کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں عنایت ہوتی ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہیں معاف کر دے گا تمہارے پچھلے گناہ۔ نوح علیہ السلام کی آمد سے پہلے جتنے تم سے گناہ غلطیاں ہوئی ہیں، قانون کے نفاذ سے پہلے پچھلی غلطیاں معاف۔ اگر تم اس قانون اور ڈسپلن کو قبول کر لو اور آئندہ کے لیے غلطیاں نہ کرو، کفر و شرک اور ظلم میں مبتلا نہ ہو، تو پچھلی غلطیاں تمہاری معاف۔ اور وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ڈھیل دے گا، مؤخر کرے گا ایک وقت مقرر تک، قیامت کا وقت پورا ہونا ہے، اور تمام انسانیت کو اس وقت تک رہنا ہے اس کرۂ ارض پر۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اطاعت کرو، تقوی اختیار کرو، اور اپنے آپ کو صحیح اور درست کر لو، کیونکہ نوع انسانیت کو قیامت تک اس کرۂ ارض پر رہنا ہے۔ تو انسانیت کی بقا اسی میں ہے کہ وہ ان امور کی پاسداری کرے، اور اگر وہ یہ امور نہیں کرتی تو پھر انسانیت کو خطرات لاحق ہیں، انسانیت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جرائم جب کسی انسانیت میں بڑھتے ہیں، کسی قوم میں اور انسانیت میں، تو انسانیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا پہ اللہ کو منظور ہے انسانیت کا برقرار رکھنا، اور اس کے برقرار رکھنے کی یہی شکل ہے کہ عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، اور رسول اللہ جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں ان کی پاسداری کرو، ان کے احکامات مانو۔ ان کی حکمرانی قائم ہوگی تو نوع انسانیت باقی رہے گی، اور اگر نہیں تو انسانیت کو خطرات لاحق ہیں، یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے کہا کہ جب تک ہم نے یہ طے کیا ہے قیامت نہ آئے تو انسانیت کو ہمیں کرۂ ارض پر رکھنا ہے، تو انسانیت کو کرۂ ارض پر ڈسپلن میں رکھنا ہے۔ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہوگی تو باقی رہے گی، اور اگر نہیں تو ظلم و تکبر کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے، اگر تم جان لو یہ بات کہ انسانیت کی بقا کا راز اللہ سے ڈرنا، عدل و انصاف قائم کرنا، اور اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا ہے، اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے، اور یاد رکھو اگر تم انسانیت کے ان بنیادی اساسی اصولوں کو نہیں مانو گے تو پھر تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، جیسا کہ آخر صورت میں آ رہا ہے کہ اللہ سے دعا کی نوح علیہ السلام نے کہ اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ درست رہ سکیں، ان کی اولاد بھی اب فاسق و فاجر پیدا ہوگی، لہٰذا اب یہ انسان نہیں رہے، حیوان بن گئے، درندے بن گئے، اس لیے اب ان تمام کو ختم کر دیا جائے، کرۂ ارض سے مٹا دیا جائے۔ انسانیت کا کرۂ ارض پر بقا وہ تو ان بنیادی امور کی وجہ سے، اور اگر یہ امور نہیں ہے، عبادت خداوندی، تقوی اور اطاعت، اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسانیت باقی نہیں رہ سکتی، اسے ختم ہونا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال یہ انذار کیا ان حکمرانوں کو
ان متکبروں کو، ان ظالموں کو اپنی یہ دعوت پہنچائی۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے یہ دعوت دی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن حکیم اس کی تفصیلات بیان کرتا ہے کہ 950 سال کی اس دعوت کے باوجود، تمام تر مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود، جب قوم نے نہیں مانا تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی ہے۔ آگے تفصیلی دعا ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو صبح اور شام، رات دن، ہر وقت پکارا، دن رات میں نے اپنی قوم کو پکارا، دعوت دی سچائی کی، خالصتاً اللہ کی عبادت، تقوی، اطاعت، اس پورے کی دعوت دی، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری اس دعوت نے ان کے لیے سوائے نفرت اور فرار کے اور کچھ نہیں ان کے اندر اضافہ کیا۔ یہ ہر وقت تکبر اور غرور میں مبتلا رہے۔ جتنی زیادہ شدت اور پوری طاقت کے ساتھ میں نے انہیں دعوت دی، اتنی ہی شدت کے ساتھ میرے خلاف یہ نفرتیں اور راہ فرار اختیار کرتے رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، میں نے جب بھی ان کو پکارا، ان کو دعوت دی، اس لیے دی کہ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ اے اللہ تو انہیں معاف کر دے، ان کی معافی کے لیے میں نے جب بھی تجھے پکارا اور تجھے دعوت دی، تو یہ ایسے بدبخت نکلے کہ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، میری بات سننے سے روکنے کے لیے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لی، نوح کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑے۔ نبی کا حال دیکھیے کہ وہ ایک ایک کے پاس جا کر اس کو یہ پیغام حق سمجھا رہے ہیں، شفیق ہیں انسانیت پر کہ انسان راہ راست پر آ جائے، اپنی انسانی بقا کے لیے کردار ادا کرے۔ کرۂ ارض پر بقا ان کی نوع انسانی کی تبھی ممکن ہے کہ جب یہ انسان بن کر رہے، جانور بن کر نہیں۔ لیکن جیسے اس کے پاس جا کر اسے دعوت دیتے ہیں تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، اتنا بھاگتے ہیں نوح علیہ السلام کی بات سے کہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے ہیں، اپنے اوپر کپڑے چڑھا لیتے ہیں کہ ہم نے تو بات سنی نہیں، چہرہ چھپا لیا، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور بالکل چھپ کر بیٹھ گئے اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ وَأَصَرُّوا، اور خوب اصرار کیا، ضد کی کہ وہ جو حیوانیت کا کام کر رہے ہیں، ظلم اور تکبر کا کام کر رہے ہیں، وہ جاری رکھیں گے۔ اور چوتھا جرم یہ کہ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بہت زیادہ تکبر اور غرور کے اندر مبتلا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کو اور باقی غریبوں اور کمزوروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ استکبار یعنی طلب کرتے ہیں اپنے لیے تکبر، حالانکہ بڑائی ہے نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا۔ تو 4 امراض ان میں ہیں، انگلیاں ٹھونستے ہیں کانوں میں، اپنے اوپر لباس کپڑے پہن کر چہرہ چھپاتے ہیں، اور اس بات پر ضد میں اڑے ہوئے ہیں اور تکبر اور غرور کرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ثم انی دعوتہم جہارا، جب انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے جسم پر کپڑے لپیٹ لیے تو میں نے خوب بلند آواز سے ان کو پکارا کہ شاید کہیں سوراخ میں سے ان کے کان میں کوئی بات پہنچ جائے اور ان کو ہدایت مل جائے۔ انی دعوتہم جہارا، میں نے ان کو برملا تمام لوگوں کے سامنے مجمع عام میں بھی پکارا، اور ثم انی اعلنت لہم، جہار کے بجائے میں نے اعلان بھی کیا، جتنی ممکن ہے بلند ترین آواز میں ان کی گلیوں، ان کے محلوں، ان کے مکانوں، سارے رشتہ دار ہی تو تھے، خاندان کے لوگ تھے، ان کے گھروں میں جا جا کر اعلان کیا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں نے چھپ کر آہستہ سے علیحدگی میں، تنہائی میں بھی کہا کہ بھائی باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہت خطرات ہیں، تمہاری نسل تباہ ہو جائے گی، تمہاری بقا خطرے میں۔ تو علیحدگی میں بھی ایک ایک کو جا کر میں نے سمجھایا۔ اسررت لہم اسرارا، چپکے سے بھی، حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا، کسی کو پتہ نہ چلے علیحدگی میں، چلو ویسے ہی بات مان لے علیحدگی میں صحیح، چلو مجمع عام میں نہیں مانتا، تو چھپ کر بھی میں نے اس کو چپکے سے باتیں سمجھائیں۔
میں نے ان سے کہا، نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، باز آ جاؤ اپنے گناہوں اور جرائم سے اور اللہ سے استغفار طلب کرو۔ اور یاد رکھو قحط پڑا، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، ہاں جی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو کہا کہ تمہارے گناہوں کی یہ سزا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو، مغفرت کرو، تو یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر مسلسل موسلا دھار بارش برسائے گا۔ استغفار کا پہلا فائدہ کہ اس کے ذریعے سے جو معاشی بدحالی ہے وہ دور ہوتی ہے۔ یرسل السماء، بارش سے پانی برسائے گا، مدرارا، موسلا دھار، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری امداد کرے گا مال سے بھی اور اولاد سے بھی۔ تمہیں سیاسی طاقت چاہیے نا، اور تمہیں معاشی قوت چاہیے، تو مال بھی وافر آئے گا اور اولاد بھی خوب پیدا ہوگی۔ عورتوں نے بچے جننے بند کر دیے تھے، نسل مسخ ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ جب بارش برسے گی، استغفار کرو گے تو تمہاری عورتیں جو ہیں بچے جنیں گی، تمہارا اولاد ہوگی اور تمہاری سیاسی طاقت بنے گی۔ تو یہ تمام فائدے بھی تمہیں دنیا کے حاصل ہوں گے، لیکن استغفار کرو، عدل و انصاف سے کام لو، میری اطاعت کرو، اللہ کی بات کو قبول کرو، تو مال سے بھی تمہاری امداد ہوگی، اولاد سے بھی ہوگی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے بڑے باغات ہوں گے اور تمہارے لیے بڑی نہریں جاری ہوں گی۔ ظاہر ہے بارش برسے گی، دریا بہیں گے تو نہریں ان سے نکلیں گی اور باغات اس سے بڑھیں گے، تو تمہارا یہ تمام انعامات استغفار کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے محققین صوفیاء کرام ہاں جی استغفار کے یہ فوائد جو نوح علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، نبی کی زبان سے نکلے ہیں۔ اس لیے استغفار کی سب سے بڑی اہمیت، جو مصیبت زدہ ہے کہتا ہے جی بڑی غربت ہے، بڑی افلاس ہے، بڑا فلاں ہے، تو اس کا سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے۔ گناہوں کی وجہ سے یہ چیزیں دنیا میں سلب ہوتی ہیں، تو جتنی کثرت سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے نتائج ہاں جی معاشی خوشحالی اور امن اور عدل اور سیاسی طاقت اور قوت کی صورت میں دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کی عظمت اور اس کا وقار کی امید نہیں رکھتے؟ تم اللہ کے ساتھ ایسی امید رکھو، آپس میں تو تم ایک دوسرے کا بڑا وقار کرتے ہو، تو اللہ کا وقار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی عظمت اور عزت اور حرمت تمہارے دماغوں میں کیوں نہیں ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ حالانکہ وہی اللہ ہے کہ قد خلقکم اطوارا، تمہیں مختلف مراحل میں پیدا کیا۔ ایک حقیر نطفہ تھا، ماں کے پیٹ میں اس نے مختلف مراحل سے گزر کر ہاں جی ایک بچے کی صورت میں پیدا ہوا، اور پھر پیدا ہونے کے بعد پھر جوانی تک تمہیں مختلف اطوار اور مختلف مراحل سے گزار کر اتنا بڑا طاقتور انسان بنا دیا تمہیں۔ تو جس خدا نے بنایا ہے اس کا وقار کیوں نہیں کرتے؟ اس کی عظمت تمہارے اندر کیوں نہیں ہے؟ الم تروا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے تہ بتہ۔ اعلیٰ اللہ شروع ہو گئی، اللہ کے انعامات کا تذکرہ کر کے دعوت دے رہے ہیں۔ آسمان پر غور کرو کہ تہ بتہ تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور پھر ان آسمانوں میں چاند رکھا جو تمہیں روشنی رات کو پہنچاتا ہے، چاند کی چاندنی۔ اور وجعل الشمس سراجا، اور تمہارے لیے سورج بنایا جی ایک چراغ، جلتا ہوا چراغ جی، جس میں مسلسل آگ جل رہی ہے اور پوری کائنات کرۂ ارض اس سے روشن ہو رہا ہے۔ تمہارے لیے سورج بنایا، چاند بنائے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پودے اگائے، نباتات اگائے، پھل فروٹ غذا کی تمام چیزیں جس کے بغیر تم نہیں رہ سکتے، اناج تمہارے لیے پیدا کیے۔ اور پھر ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں دوبارہ اسی زمین میں لوٹائے گا، اور ویخرجکم اخراجا، پھر تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ جیسے آج تمہیں پیدا کیا ہے اور یہ سرکل مکمل ہوگا، مرو گے زمین میں دبو گے اور دوبارہ پھر تمہیں نکالا جائے گا اور پھر تمہارے فیصلے ہوں گے، تو کیوں اس اللہ سے ڈر نہیں تھے؟ اس کا وقار کیوں پیدا نہیں ہو رہا تمہارے اندر؟
واللہ اللہ وہ ہے جعل لکم الارض بساطا، تمہارے لیے زمین بچھونا بنا دی، جیسے چاہو اس کے اوپر لیٹو، کام کاج کرو، مکان بناؤ، اس کو کھودو، اپنی فصلوں کے لیے تیار کرو۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تمہارے لیے یہ بچھونا بنایا تاکہ تم چلو اور اس میں راستے بناؤ بڑے وسیع وسیع، بڑی بڑی سڑکیں بناتے ہو، بہت راستے اس کے اندر، تاکہ تمہارا سفر طے ہو سکے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ مواصلاتی نظام کی ترقی، معاشی ترقی کے لیے بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تمہارے لیے یہ راستے بنائے، کس نے بنائے؟ اس اللہ نے۔ تو اس کا وقار کیوں نہیں بحال کرتے؟ اس کی عظمت اور ہیبت و جلال تمہارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یہ پوری دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے بیان کر دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب مقدس میں نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوح کی اسی دعوت کی بنیاد پر ان کو پکاریں۔ مکہ میں صورت نازل ہوتی ہے، مکے کے ان سرداروں اور مولا اور مترف کو اسی انداز میں دعوت دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے کے ان مشرکوں کو دن رات دعوت دی، آہستہ بھی دعوت دی، کان میں بھی کہا ابو طالب سے میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسررت لہم اسرارا، اعلان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ نکل جاتے اور بڑے بڑے قبائل کے سامنے باقاعدہ اعلان کرتے، دعوت دیتے، ان کو بتلاتے کہ ایک وحدہ اللہ لا شریک کی عبادت کرو، عدل و انصاف سے کام لو، صدقہ اور خیرات کرو، صدق و عفاف قائم کرو، وغیرہ وغیرہ۔ قال نوح علیہ السلام نے کہا پوری دعا کرنے کے بعد، ربی انہم عصونی، اے میرے پروردگار انہوں نے ہمیشہ میری نافرمانی کی۔ 900 سال، 950 سال کوئی کم مدت نہیں ہے، سینکڑوں سال میں ان کو یہ دعوت دیتا رہا، 1 2 سال 5 10 سال 50 60 سال کا مسئلہ نہیں ہے، مسلسل 9 صدیاں گزر گئیں مجھے انہیں دعوت دیتے ہوئے، لیکن انہوں نے انہم عصونی، میری مخالفت کی، میری نافرمانی کی۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور یہ خسارے اور گھاٹے کے اندر ہی لگے رہے، انہوں نے اتباع کی ان لوگوں کی جن کے نہ تو مال میں اضافہ ہوا نہ اولاد میں، سوائے خسارے کے ان کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ یعنی ان متکبروں، شیطانوں، طاغوتیوں جو ظلم ڈھا رہے ہیں انہی کی اتباع کرتے رہے، انہی کے پیچھے لگتے رہے۔ میں ان کی خیر خواہی کی دعوت دے رہا ہوں، اور یہ بجائے خیر خواہی کو حاصل کرنے کے، دعوت کو قبول کرنے کے، ایسے متکبروں، منافقوں، ظالموں، جھوٹے لیڈروں کے پیچھے جا رہے ہیں جنہوں نے ان کو مالی خسارہ بھی دیا، قرضے کے قرضے چڑھا دیے، ان کے اوپر بھوک اور افلاس بھی پیدا کی، اور ان کی اولاد میں بھی کمی ہوئی۔ کیوں کہ جب غربت اور افلاس ہوگی، بھوک پیدا ہوگی تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ اولاد کے لیے پھر بھاگتے پھرتے ہیں کسی جادوگر کے پاس، کسی اس کے پاس، کسی اس کے پاس، اور جو اولاد ہوتی ہے ایسی غربت کی حالت میں، ناقص غذائی کمی کی وجہ سے کتنے ہی بچے ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی اتباع کرتے ہیں جو، میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ مال بھی اضافہ ہوگا، اولاد میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ کا استغفار کرو گے، اللہ سے تعلق قائم کرو گے، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان لیڈروں کی اتباع کرتے ہیں جو مالی خسارہ بھی پہنچا رہے ہیں اور جانی خسارہ بھی پہنچا رہے ہیں، اولاد اور مال دونوں میں خسارہ ہے۔ اور صرف یہی خسارہ نہیں، ان تمام تر بدبختیوں کے باوجود مکروا مکرن کبارا، میرے خلاف، انسانیت کے خلاف نئے نئے دو چلتے ہیں، بڑے بڑے دو، دھوکہ، سازشیں، اندر خفیہ طور پر کارستانیاں، مکر و فریب میں بھی بہت بڑھ کر، کیونکہ جب کسی قوم کو مالی خسارہ ہو اور اس کی اولاد اور ان کی انسانیت نسل تباہ ہو رہی ہو، تو پھر ان کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے دو لگانے پڑتے ہیں نا، فراڈ لگانے پڑتے ہیں۔ کبھی فراڈ اسلام کے نام کا، کبھی فراڈ جو ہے وہ جاگیرداری کا، کبھی روٹی کپڑا مکان کا، کبھی ریاست مدینہ کا، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے، کوئی نہ کوئی نئے نئے فراڈ لگائے جاتے ہیں۔ مکروا مکرن کبارا، بڑے بڑے فراڈ اور مکر و فریب۔ قرآن نے ان مکے کے مشرکوں کے بارے میں بھی کہا کہ مکروا مکر اللہ، انہوں نے بھی بڑا مکر کیا اور اللہ نے بھی ان کے خلاف کیا ہے، مکر کیا، ان کے لیے، ان کے خلاف تدبیریں سوچی، تو بڑے بڑے مکر انہوں نے بنائے۔ اور وقالو، اور مکر و فریب کے لیے کہا لا تذرن
آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواع۔ جی قوم کو قوم کے لیڈر کہتے ہیں کہ ان خداؤں کو مت چھوڑنا۔ ہاں جی یہ جو تم نے پال رکھے ہیں، جن کے تم غلام رہے ہو 200 250 300 سال سے، تو یہ تمہارے خدا ہیں۔ ہاں جی یہ تم پر جو مسلط ہیں ان کو مت چھوڑنا۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ وہاں کے وہ بڑے بڑے متکبر بڑے بڑے انسان تھے جن کے نام پر انہوں نے بت بنا رکھے تھے، اور ان کی جو اولاد ان کے اوپر جانشین بن کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ بت فلانا ہے، دیکھو اسی کو ووٹ دینا، یہ بت فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ ہر علاقے کے بڑے بڑے وار لارڈز اور انسانیت دشمن ان کے بت تراش رکھے ہیں، ان کی تصویروں کو کہتے ہیں کہ یہ تصویر ہے، یہ مادر ملت ہے، اور یہ فلانا قائد عوام ہے، اور یہ قائد اعظم ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے، طرح طرح سے ان کے نام رکھ لیے، اور ان لوگوں کو کہتے ہیں فراڈ کے ساتھ غریب کمزور لوگوں کو لا تذرن، ان کو مت چھوڑنا، یہ ودن ود ہے، یہ سوا، یہ 4-5 آدمیوں کے لیڈر، 5 بڑے بدماش وہاں کے تھے اس علاقے کے۔ ہاں جی تو وہ مر گئے تو ان کے بعد ان کی تصویریں ان کے بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو بیٹے پوتے ہاں جی وہ اس بت کی ہاں جی پوجا کے نام پر وہ لوگ آتے ہیں تو ان سے نظر و نیاز اور پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ وہ گویا کہ ان کے مجاور بن کر بیٹھ گئے، بڑے بڑے مزارات بنائے جاتے ہیں شہداء کے نام پر، اور پھر ان کا نام بیچا جاتا ہے۔ تو ان کو مت چھوڑنا، اور اس کے لیے نت نئے کوئی طریقے جال پھینکتے ہیں مکر و فریب سے، تاکہ بے وقوف عوام کو اپنے ساتھ لگایا جائے۔ حالانکہ مالی ٹیکہ بھی لگاتے ہیں، خسارہ بھی پیدا کرتے ہیں، قرضے بھی مسلط کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی آبادی کی کمی کے لیے بھی کیا ہے کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے قد اضلوا کثیرا، ان جھوٹے لیڈروں نے اکثر انسانیت کو گمراہ کیا ہے۔ اضلوا انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سارے لوگوں کو، بے وقوف لوگ ان کا جھنڈا اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، کپڑے صحیح نہیں ہیں، غربت و افلاس کی تصویر ہے، اور تصویر اٹھا رکھی ہے کسی نہ کسی بت کی۔ جی اضلوا کثیرا، ان اکثریت کو ان لیڈروں جھوٹے لیڈروں نے گمراہ کر دیا۔ اور ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور جو ظالم بڑے متکبر ہیں یہ تو ان کے ووٹر ہیں، ہاں جی یہ جو بڑے ظالم ہیں متکبر ہیں ان کے لیے مزید ضلالت اور گمراہی بڑھ گئی۔ جب وہ کہتے ہیں دیکھو جی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر عوام کا ہمارے ساتھ ہے، تو پھر مزید گمراہی کے اندر بڑھ جاتے ہیں، مزید اگلا ٹیکہ لگاتے ہیں کہ کس طریقے سے قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے، قرضے مسلط کرنے ہیں، کیسے اس قوم کو غلام بنانا ہے۔ تو ظالموں میں مزید ضلالت بڑھ گئی، اور یہ جو اکثریت ان کے پیچھے چل رہے ہیں ان کو بھی اضلوا کثیرا۔ قرآن حکیم نے نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کر کے منظر کشی کی کہ جب قومیں غلط راستے پر چلیں تو ان کی اکثریت کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اضلوا کثیرا، جھوٹے لیڈروں کے پیچھے چلیں تو اس طریقے سے ان کو معاشی اور سیاسی دونوں طور پر ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، خرابی پیدا کرتے ہیں۔ مما خطیاتہم، قرآن کہتا ہے ان جرائم کی وجہ سے جو پوری قوم نے کی ہیں، اغرقوا، غرق کر دیا گیا۔ جی سیلاب آیا، پانی آیا، نیچے سے زمین سے تنور ابلا، اوپر سے آسمان سے مسلسل بارش ہوتی رہی، اور اس پورے پانی کے اندر پوری قوم اغرقوا، غرق کر دی گئی، اور پانی میں غرق کر کے دردناک موت کے بعد فادخلوا نارا، تو ان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، آگ میں جلایا گیا۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اللہ کے مقابلے میں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں آیا۔ وہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر خود ان جھوٹے لیڈروں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے بھی غرق ہوا، ان میں سے کس نے ان کی مدد کرنی تھی؟ نہ لیڈروں کی مدد ہوئی، اور نہ لیڈروں کے پیچھے چلنے والے ان لوگوں کی ہوئی جو اکثریت سے ایسے جھوٹے لیڈروں کے پیچھے چلتے رہے اور سچے رہنماؤں کا انکار کیا۔ عذاب جب آتا ہے تو تمام لوگوں پر آتا ہے، لیڈر بھی ساتھ ہی، اور لیڈروں کی اتباع کرنے والے جھوٹے منافق لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی، کیونکہ ان کو بھی یہ عقل نہیں ہے، انہوں نے اپنا عقل و شعور کیوں نہیں استعمال کیا۔ اس لیے جب اللہ کے ہاں یہ پہنچیں گے
تو کمزور لوگ کہیں گے اللہ میاں ان لیڈروں نے ہمیں تباہ و برباد کیا، ان کو دگنا عذاب دے۔ جی تو وہ کہیں گے کہ ہمیں دگنا کیا، تم نے بھی تو اپنے لالچ اور مفاد میں کیا ہے ہمارے ساتھ پیسے ویسے لینے کے لیے تم بھی تو شریک ہوئے تھے، ان کو بھی دے۔ اللہ کہے گا لکل ضعف، ہر ایک کو ڈبل عذاب ہوگا۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ صرف انہی لیڈروں کے، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم جھوٹے لیڈروں کے پیچھے چلتے رہے، اس لیے تمہارا عذاب بھی ڈبل ہے۔ ایک خود کفر کیا اور ایک سچے رہنماؤں کو چھوڑ کر جھوٹے لیڈروں کے پیچھے چلتے رہے، اس کے نتیجے میں کیا ہے، تمہارے لیے بھی سزا ہے۔ جب یہ عذاب آیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس زمین پر کسی بھی ظالم اور متکبر اور کافر کا ایک گھر بھی مت چھوڑ، بالکل خسفہ ہستی سے مٹا دے۔ اس زمین سے، جہاں جس سرزمین میں نوح علیہ السلام ہے، جی یہاں حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل وضاحت کی ہے کہ بات ہو رہی ہے قوم کی۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے تناظر میں بات کر رہے ہیں، قومہ کا، اور قوم کسی نہ کسی زمین اور دھرتی پر بستی ہے، اور وہ جو بستی اس قوم کی قومی زمین ہے، وہاں عذاب آیا نا۔ یہاں حضرت سندھی نے اس پر کڑی تنقید کی ہے کہ عام طور پر مفسرین یہاں ادھر ادھر سے اسرائیلی روایات کی بنیاد پر پوری دنیا کو اس کی لپیٹ میں لینے کی بات کرتے ہیں کہ عذاب آیا اور پورے کرۂ ارض پر پانی پھیل گیا۔ بھائی جس جگہ جس قوم نے تکبر کیا، جس نے نبی کے خلاف بات کی، تو وہ اس نبی کی قوم پر عذاب آنا چاہیے۔ وہاں عذاب آیا تو اس قوم کے حوالے سے، تو یہاں ارض سے مراد پورا الارض نہیں ہے، اگر الف لام بھی دیکھا جائے تو یہ بھی عہدی ہے، یعنی وہاں کا ایک مخصوص علاقہ ہے، اس قوم کا علاقہ ہے، تو وہاں عذاب آیا ہے۔ جی وہاں، کیونکہ کرۂ ارض پر تو پوری انسانیت کو تباہ و برباد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ کرۂ ارض بسایا ہے انسانوں کے لیے، اور ساری انسانیت کو ایک دم مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ اس لیے پیچھے شاہ عبد القادر صاحب دہلوی نے عبد اللہ اور وہاں جو قانون اور ضابطہ ہے وہ اسی تناظر میں بیان کیا کہ نوع انسانیت دنیا میں باقی رکھنی ہے، تم اگر مجرم بنے تو اس کے نتیجے میں تباہی بربادی آئے گی۔ انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اطاعت کرو۔ اسی تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ میری اس زمین پر جہاں یہ میری قوم بستی ہے، ایک بھی گھر مت چھوڑ، لا تذر۔ بڑی بنیادی سی بات ہے کہ ایک قوم پر عذاب آئے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، دوسری قوم اگر صحیح ہے تو وہاں کیوں آئے عذاب؟ جی وہاں عذاب کیوں آئے؟ اللہ اہلی تمہارے لیڈروں کی، جھوٹے لیڈروں کے پیچھے تمہاری قوم چلے تو اہلیت ختم ہو جائے تو عذاب تم پر آئے گا نا، نہ یہ کہ دوسری قوم اگر بالفرض وہ دوسری قوم ہے، وہاں اہل لیڈر ہیں، انہوں نے اپنی زمین کو ترقی دے کر، اپنے قومی نظام کو ترقی دے کر دنیا میں عروج تک پہنچایا، تو ان کی قیامت کیوں آئے؟ یہ بڑا غلط تصور ہے۔ تو وہ قوم جو اصلاح کا کام کرتی ہے، اپنے لیے ترقیات کے مواقع فراہم کرتی ہے، مال اور اولاد کی ترقی کے لیے، کرۂ ارض کے بسانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی، نئی ترقیات اختیار کرتی ہے، اس قوم پر عذاب کیوں آئے؟ عذاب تو اس قوم پر آئے گا کہ جہاں کے عوام اور جہاں کے جھوٹے لیڈر غلط راستے پر چل رہے ہوں اور باز بھی نہ آئیں، سچے لیڈروں اور رہنماؤں کے پیچھے بھی نہ چلیں۔ انکا انتظرہم، اے اللہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو یضل عبادک، یہ تیرے بندوں کو مزید گمراہ کریں گے، اور ولم بلا یلد الا فاجرا کفارا، اور یہ نہیں پیدا کریں گے، ان کی نسل سے بھی اگر کوئی پیدا ہوگا تو وہ بھی فاجر ہوگا اور وہ حق کا منکر ہوگا، بہت زیادہ حق کا انکار کرنے والا ہوگا۔ تو اس لیے ان کا بیج ہی ختم کر دے، نسل ہی تباہ کر دے۔ اس نسل کے خلاف انقلاب کی ضرورت ہے کہ جو بات کو نہ مانتی ہے نہ سنتی ہے اور جھوٹے لیڈروں کے پیچھے چلتی ہے۔ یہ انقلاب کا بنیادی قانون اور ضابطہ قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ جب کسی قوم پر ایسے نااہل لیڈر اور وہ قوم کے نااہل لوگ نااہلوں کی اتباع کرنا شروع کریں تو پھر انقلاب ضروری ہے، تبدیلی لازمی ہے۔ باقی رہی نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، میرا معاملہ، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی، مجھے معاف کر دے۔
مجھ سے اس کام میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی، 950 سال مسلسل دن رات کی دعوت کے باوجود بھی نبی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اگر اس کام میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی غفلت ہو گئی ہے تو اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، والدیہ اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے، اور وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو آدمی میرے گھر میں داخل ہو گیا مومن ہو کر، کسی بھی نسل کا ہے، کوئی بھی ہے، ایمان لے آیا تو وہ میری اہل بیت ہے، میری اہل بیت ہے، میرا گھر کا حصہ ہے، میرا خاندان ہے، مجھ پر ایمان لایا ہے، ہاں جی، میری دعوت کو اس نے قبول کیا ہے۔ لمن دخل بیتیا، جو میرے گھر میں داخل ہوا مومنن، اور یہی نہیں بلکہ وللمؤمنین والمؤمنات، تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کو اللہ پاک معاف کر دے، ان سے کوئی غلطی کوتاہی کمزوری ہوئی ہے ہم سے اس کام کرنے میں تو میری جماعت کو معاف کر دے، غفلت دور کر دے، ان کو اپنی طرف متوجہ کر دے، ان سے جو لغزشیں کوتاہیاں ہوئیں انہیں معاف کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، صلی علیہم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا اپنی جماعت کے لیے دعا کرنے کا۔ تو نبی اپنی قوم اور اپنی امت کے لیے، اپنے اہل بیت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اور جہاں جہاں اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا ہے تو وہاں جیسے نسبی اولاد ہے ایسے ایمان لانے والی جو بھی قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے ایمان لانے والے ہیں وہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کے لیے مت اضافہ کر سوائے بربادی کے، ان کے لیے تباہی بربادی ہونی چاہیے، ظالموں اور متکبروں کے لیے تباہی ہونی چاہیے۔ صاف طور پر ہاں جی، انبیاء علیہم السلام ظالموں کے خلاف بد دعا، اور جو سچے مومن ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری صورت بیان کر کے مکے کے ان سرداروں کے خلاف جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے خلاف ایذائیں اور تکلیفیں دیں تو حضور نے بد دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل اور اس کا پورا ٹولہ وہاں بیٹھا ہوا آپس میں پہلے گفتگو کرتا رہا اور پھر کہا فلانے نے اونٹ ذبح کیا، اس کا اوج لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر رکھ دو۔ بدبخت آدمی نے یہ حرکت کی، بڑی مشکل سے حضرت فاطمہ نے ہاں جی، چھوٹی سی بچی تھی، انہوں نے ننھے ہاتھوں سے دھکیل کر اسے دور کیا۔ حضور بیٹھے تو حضور نے بد دعا کی نام لے کر، یہ ابو جہل پر، عتبہ پر، شیبہ پر، ولید پر، یہ جتنے بھی متکبرین وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک ایک کا نام لے کے آیا، اللہ ان کو تو سنبھال لے، علیہ کا بھی ابی جہل، عمرو بن ہشام، علیہ کا فلاں، علیہ کا فلاں۔ اور وہ راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ سب کے سب ہاں جی وہاں بدر کے اندر قتل ہوئے جی۔ تو نبی کی بد دعا ہاں جی ایسی نہیں ہے کہ قبول نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کی اور وہ جو بڑے بڑے ظالم اور متکبر ہیں ان کو ختم کر دیا۔ تو جو پہلی صورت میں کہا تھا کلا ان الانسان لیطغی، کہ کوئی سرکشی ہمیں قابل قبول نہیں، تو اس کا عملی مظاہرہ ماضی کی تاریخ سے نوح علیہ السلام کے قصے کے تناظر میں بیان کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے مطابق اپنی قوم کو ڈرائیے اور سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کیجیے۔ قرآن حکیم اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔